السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ ایک بھائی نے ہمیں حدیث کے متعلق ایک ہمارے ساتھی نے سوال بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہت اچھا سوال ہے۔ کیا احادیث کی کتابوں کے تراجم یعنی ترجمے، تراجم ہونا چاہیے اصل میں، لفظ میں ترجمے لکھا ہوا ہے، الگ الگ ہیں تو کیا ان میں احادیث کی بھی تبدیلی ہے؟ اچھا، سوال تھوڑا سینسٹیو ہے۔ نہیں، الحمدللہ جو مسلمانوں کے جتنے بھی ہیں نا گروہ، جو جانے پہچانے گروہ ہیں، میں ان گروہوں کی بات نہیں کر رہا جن کو ہم مسلمان ہی نہیں مانتے، جو امت محمدیہ کے گروہ ہیں جن کو پوری دنیا بھی مسلمان مانتی، غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ یار مسلمانوں کے دو بڑے گروہ ہیں، ایک سنی ہے اور ان کے آگے سارے پھر برانچز ہیں، کافی سارے سکولز، وہ کہتے ہیں سکولز آف تھاٹس، اور ایک طرف ہیں شیعہ، ان کے بھی آگے سکولز آف تھاٹس ہیں۔ یہ آپ کا جو ہے نا مسلمانوں کا پورا مجمع ہے۔ ان کے پاس جو بھی ذخیرہ حدیث ہے نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس امت نے اس کام میں بہت ساری غلطیاں کی ہوں گی، حدیثیں جھوٹی بھی مشہور ہیں، بنی ہیں، سب کو پتہ ہے، ان کی پہچان بھی ہوئی، نشان بھی لگے، لیکن یہ نہیں امت کرتی کہ میں فرض کریں، مثال دے رہا ہوں، اب ہم آ جاتے ہیں سب کانٹیننٹ بر صغیر میں، وہاں سنیوں کے گروہ کون سے ہیں؟ اہل حدیث ہے، سلفی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، فلاں جماعت، جماعت اسلامی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اور بس تقریباً یہی سارے ہی ہو گئے، میرے خیال جماعت المسلمین ہے، یہ سارے سنیوں کے گروہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان سنی گروہوں میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ضیاء القرآن پبلیکیشنز پہ گئے تو آپ نے وہاں سے صحیح بخاری اٹھائی تو پتہ چلا او ہو یہ تو صحیح بخاری کے اندر 50 حدیثیں اندر کوئی ڈالی ہوئی ہیں۔ ادھر آپ گئے مکتبہ رحمانیہ کے پاس، میں ان کے گروہوں کے نام نہیں بتاؤں گا، مکتبہ رحمانیہ سے آپ نے اٹھائی، انہوں نے تو فلاں چیپٹر ہی بخاری کا غائب اڑا دیا۔ میں صحیح بخاری کی مثال دے رہا ہوں نا، جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا خطاب دیا گیا ہے امت کے بہت بڑی تعداد میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک اور مکتبے کا میں نام لے دیتا ہوں، دارالسلام پبلیکیشنز، انٹرنیشنل پبلیکیشن مکتبہ، وہاں سے اٹھایا کہ یار یہاں تو کتاب حدیثیں اور ہیں، ادھر اور ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو آپ کا سوال کا یہ حصہ تھا نا کہ حدیثیں اس میں بدل دی جاتی ہیں، نہیں بدلتے۔ بدلی عدلی کہاں ہوتی ہے؟ ہر گروہ جہاں خطرہ ہے، مترجم جو ہے نا، اگر تو وہ ہے نا ایماندار مترجم، تو وہ کیا کرتا ہے، جو پرانے لوگ تھے، پرانے لوگ ترجموں میں بے ایمانیاں نہیں کرتے تھے۔ میں نے جو پرانے ترجمے دیکھے ہیں نا، یعنی وہ لوگ جو سمجھیں کہ اس فرقہ وارانہ جو زمانہ نا اس وقت سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی فرقہ وارانہ جنگ کی جو پیداوار ہیں، وہ تو بد دیانت لوگ ہیں، صاف میں بتاؤں گا، بد دیانت ہیں، دھوکے باز ہیں، بہت جھوٹ بولتے ہیں، ایسے ہیں کہ میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا۔ چھوٹی سی میں ایک مثال دوں گا، امت مسلمہ کے اندر یہ اجماعی مسئلہ ہے، ساری امت جانتی ہے، صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے، تاریخ کی بھی صحیح روایات سے ثابت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک، یہ صحیح بخاری سے میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، ہوتا کیا ہے؟ سر مبارک آیا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں، یزید کے نہیں، وہاں ثابت نہیں ہو سکا، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آیا اور اس ظالم نے وہاں چھڑیاں ماری آپ کے سر مبارک پہ، اور یہ جو جگہ نا یہاں پہ اپنی چھڑی گھسیڑی، کٹے ہوئے سر کے اوپر، تھال میں آیا سر۔ 3748 نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آج کل ایک علامہ صاحب ہیں، مسٹر علامہ الفہامہ، وہ ان کو لوگوں نے نا اس وجہ سے ان کی حرکت سنیں آپ ذرا، اور وہاں حدیث کے الفاظ ہیں کہ جعل فی طست، ہاں جی، تشت جسے ہم بولتے ہیں نا، تھال میں سر آیا اور اس نے چھڑی ماری اور کہا وقال فی حسنہم شیئا، اس نے شیئا یعنی کہ امام بخاری کی وہ ان کا طریقہ ہے، حدیث ان کے پاس لاکھوں حدیثیں سے انہوں نے اختصار کیا ہے، ان کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ حدیثیں مختصر کرتے تھے، ٹو دا پوائنٹ بات، پھر آگے اسی لیے اس کی شرح پڑھائی جاتی ہے کہ وہ شرح میں پھر جو حدیثیں انہوں نے بیک گراؤنڈ میں ساری رکھی ہوتی ہیں نا، وہ ساری شارحین لے آتے ہیں، فتح الباری اٹھائیں، ارشاد الساری اٹھائیں، انوار الباری اٹھائیں، فیض الباری اٹھائیں، آپ کو ملیں گی سب انشاءاللہ تعالی۔ یہ یہاں پہ صاف لکھا کہ اس نے ان کے حسن کے بارے میں بکواس کی، اور اس کے جواب میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اوئے وہ رسول اللہ کے مشابہ تھا، کیا تو کہہ رہا ہے؟ اچھا، یہاں آج کے ایک ماڈرن مترجم نے کیا تماشا کیا، کیا سمجھے کھلواڑ کیا، دھوکہ دیا، کہا کہ نہیں وہ تو کٹے ہوئے سر پہ چھڑی نہیں مار رہا تھا، وہ تو اس نے ایسی چھڑی ایسے ٹچ کی اور مٹی صاف کی اور کہا کیا خوبصورت چہرہ ہے۔ یعنی اندازہ کریں آپ،
وہ ترجمہ کیا جو آج تک کسی محدث نے آج تک نہیں یہ ترجمہ کیا، اور کہا نہیں جو ینقط لفظ ہے نا اس کا مطلب ہے مٹی صاف کرنا، ڈکشنری کا معنی نکال کے نا چوری کی، فراڈ کیا، کہا جی یہ مجھے اس کا ینقط کا ترجمہ کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، یعنی کہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا جو کہ ہم محدث ہیں جی، ہم اہل حق ہیں، ہم یہ ہیں یہ وہ ہیں، یہ وہ فراڈ یہ لوگ ہیں جو واقعی دین فروش ہیں، بالکل جس طرح علامہ اقبال کا شعر ہے نا، جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے دین ننگے وطن ننگے ملت، یہ وہ لوگ ہیں، نہ ان کا دین ہے، نہ ان کا وطن ہے، نہ ان کی ملت ہے، یہ وہ لوگ ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ اس طرح فراڈ کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں ترجمے میں عدلی بدلی ہوتی ہے، ہر بندہ اپنا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق تبدیلی کرتا ہے۔ جو پرانے لوگ تھے نا وہ کیا کرتے تھے، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، صحیح بخاری کا وحید الزمان صاحب کا جو ترجمہ ہے، مولانا وحید الزمان صاحب کا، اتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ اس کو ہر مکتبہ فکر کے لوگ سراہتے ہیں، چاہے کوئی بریلوی ہے، چاہے کوئی دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، حتیٰ کہ شیعہ بھی، سارے کے سارے کہتے ہیں یار بہت اچھا ترجمہ ہے، صحیح ترجمہ کیا ہے، احادیث کا، احادیث کی روشنی میں ترجمہ کیا۔ آپ یقین مانیں اگر میں قرآن پاک اٹھا لوں نا اور ڈکشنری لے کے اس میں ترجمے کرنا شروع کر دوں، صرف بشر ہے نا جو بشر، آپ ڈکشنری کھولیں، ابھی کوئی ڈکشنری کھول لیں، لسان العربی اٹھا لیں، بشر کے آپ کو اتنے معنی نظر آئیں گے کہ آپ مباشرت کے معنوں میں بشر کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں گھما گھما کے لفظوں کو۔ یار یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ تو یہ ترجموں میں تبدیلیاں آج کل ہو رہی ہیں، اس میں آپ الرٹ رہیں، اور حدیث کی کتابوں میں اصل میں تبدیلی نہیں الحمدللہ ہوتی، متن موجود رہتا ہے۔ اس لیے میں اس کا سلوشن بتاتا ہوں، دور حاضر میں آپ کو صاف بات بتاؤں گا، جو پرانے ترجمے ہیں نا، سمجھے 20-25 سال پیچھے جو کیے ہیں، فرقہ ورانہ متشدد لوگوں کے نہیں تھے، ایماندار لوگوں کے ترجمے تھے، جو مسلمانوں میں ورلڈ وائڈ ایکسیپٹڈ ہیں، ایکسیپٹڈ ٹرانسلیشنز، ان کو استعمال کریں۔ ان کے آپ دیباچہ ضرور پڑھیں، مقدمہ ضرور پڑھیں کہ یہ مترجم کون ہے، کہاں سے یہ ترجمہ کر رہا ہے، یہ اس کا مدعا کیا ہے، وہ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام یہ کریں، ایک تو یہ تھوڑی سی تحقیق کریں، نمبر ایک آپ ایکسیپٹڈ پبلیکیشن سے لیں، جو مشہور ہو، معروف ہو، جانا پہچانا ہو، اس کو سب ایکسیپٹ کرتے ہوں، نہیں پتہ چلتا ہے کوئی بات نہیں۔ نمبر دو، مقدمہ پڑھیں اس کا، ہر حدیث کی کتاب کا مقدمہ پڑھیں، مترجم کا پڑھیں، یہ کون ہے، اس نے کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مدعا کیا، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ نمبر تین آپ نے کرنا ہے جو آخری کام ہے، جو وہ بھی بڑا اہم ہے، کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا، تھوڑی سی عربی سیکھ لیں، یار کوئی 6 مہینے سال کا کورس چلیں، آپ انگریزی سیکھتے ہیں، لوگ چائنیز سیکھتے ہیں، یہ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اللہ کے رسول کی زبان ہے، اللہ کی کتاب کی زبان ہے، رسول کی زبان ہے، قرآن اور حدیث کی زبان ہے، تھوڑا سا سیکھ لیں، آج کل کے ٹھگوں سے، فراڈیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ یہ ہے میری آپ سے، میں نے آپ کو 3 حل بتائے ہیں، ان پہ کوشش کیجئے گا عمل کریں، نہیں سمجھ آئے تو یہ تینوں حل دوبارہ سن لیں۔ نمبر 1، پرانوں پہ ریلائز زیادہ کریں جو ایکسیپٹڈ تھے، مقبول تھے پوری امت میں۔ نمبر 2، یعنی بددیانت نہیں تھے نا لوگ۔ نمبر 2، نہیں ہو سکتا یہ کام، پتہ نہیں ہے آپ کو، نہیں پتہ چل رہا، مقدمہ پڑھیں، پریفیس پڑھیں، اس کا دیباچہ پڑھیں، مترجم کے بارے میں پڑھیں، ان کے احوال پڑھیں، 1-2 ایسی مشہور حدیثیں دیکھیں جن کے ترجمے آپ کو پتہ ہیں، چیک کر لیں۔ نمبر 3، یہ بھی نہیں ہو سکتا، تیسرا آخری کام، تھوڑی سی عربی سیکھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ہمیں اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اللہم ارنا الحق حقا، اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، وارزقنا اتباع، اور ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا، ہمیں باطل کو باطل ہی دیکھنے کی توفیق دے، مطلب باطل باطل ہی نظر آئے نا، کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں اس میں اس بچاؤ کی بھی توفیق دینا، بچانا ہمیں باطل سے۔ واللہ اعلم۔